نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے جمعۃ المبارک کے خوبصورت پر نور موقع پر جس مضمون کو آپ کے گوشے گزار کرنا ہے اس کا تعلق ہمارے آج کل کے ماحول سے ہے، طبیعتوں سے ہے، اور ہمارا جو مزاج بن گیا ہے مذہبی، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا بنایا تھا، کیا بنا کے بھیجا تھا، کیا کرنا تھا، اور کون سے لوگ اسے پسند تھے جن کو پورا نظام حیات دے کر سمجھا کر اور ان کو پوری ترتیب حضور کے حسن جمال سے سمجھا کر بھیجا تھا. اور آج وہ انسان کہاں پہنچا، اس مضمون کو سمجھنا. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیں، ہمارے دین کی بنیاد وہ ہے محبت، جس پر سارے دین کا مدار ہے. اللہ کو پتہ تھا میرا انسان بہک جائے گا، پھسل جائے گا، بھٹک جائے گا، الجھ جائے گا، گر جائے گا. یہ اس وقت سے پتہ تھا جب انسان کا تن بنا تھا، اور تن بنتے ہوئے دیکھا تھا ملائکہ نے، اور ملائکہ نے دیکھ کر اجزاء کی ترکیب پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ باری تعالیٰ یہ بن کیا رہا. اب قرآن پڑھیے، اس وقت جب بن رہا تھا تب ملائکہ بھی انسان کے تن کے اجزاء کو دیکھ کر حیران تھے، اور انہوں نے اپنی تشویش ظاہر کی. باری تعالیٰ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا بن رہا. اب یہ سمجھ تو اللہ کو تھی نا، جو بنا رہا ہے جو خالق ہے. اس پر انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا. میں کیونکہ خلاصہ سنا رہا ہوں، ورنہ یہ لمبا مضمون آپ کو سنانا پڑ جائے گا، میں خلاصہ سنا رہا ہوں. اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو جسم ہے جس کو تم دیکھ کر حیران ہو، یہ بنا ہے تن. جب اس کے اندر میری رحمتوں کا، نور کا، روح کا دخول ہو جائے گا، اس وقت دیکھنا کہ اس کا تن کیا ہے اور اس کا من کیا. یہ خلاصہ آپ سمجھ گئے نا. انسان بن رہا تھا تو فرشتے اس کے اجزاء دیکھ کر حیران تھے. میں آرام سے اس لیے بول رہا ہوں آپ کو سمجھ ذرا جلدی آ جائے. تو بندہ ایسی شے ہے جسے بنتے دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہو گئے تھے، باری تعالیٰ یہ بلا کیا. ہمارے ہاں کسی کو کہنا نا کہ تو بڑی شے ہے، تو ساتھ ہی دوسرا کہتا ہے مینوں جاندا نہیں، میں کون ہاں. بھائی تجھے تو فرشتے نہ جان سکے، بندہ کیا جانے. یہ اس وقت کی بات.
اس کے بعد اللہ نے 3 چیزیں نازل کی. یہ 3 چیزیں سمجھ لیں. اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. عبادت کس شے کا نام ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. عبادت، آپ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو. عبادت ایک لفظ ہے. آپ کیا سمجھائیں گے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پہلے ذہن میں وہ خیال لانا پڑے گا عبادت کہتے کس کو ہیں. سمپل معنی تو نا بندگی، پر ہے کیا؟ آپ کہیں گے وضو بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، صدقہ و خیرات بھی عبادت ہے، کسی کے ساتھ حسن و خلق سے بولنا بھی عبادت ہے، کسی کو خوش کر دینا بھی عبادت ہے. یعنی اس اینگل کو آپ سارا جس کو بکھیر دیا، سمیٹ کر کہیں ہر نیک عمل کرنا وہ عبادت ہے، ہر برائی سے بچنا وہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اس سے بچو، یہ عبادت. ان دونوں کو ملا لیں. جو کہا وہ کرو اور جس سے کہا رک جاؤ، رک جانا، یہ کیا بن گیا؟ عبادت. اب اگلا سوال کو یاد سے پوچھ لے، اور وہ سوال یہ کرے کہ یہ بتائیں حضرت آپ نے تو عبادت کی کر دی یہ تعریف کہ ہر وہ شے جو آپ کریں وہ تو بن گئی عبادت، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائیں یہ عبادت. اب ذرا لفظوں کو غور سے سنیے گا. نماز کس نے پڑھی؟ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. نماز کس نے پڑھی؟ اللہ نے پڑھی. جواب کیا ہے؟ نو. روزہ کس نے رکھا؟ اللہ نے. جواب کیا ہے؟ نو. حج کس نے کیا؟ اللہ نے. جواب کیا ہے؟ یہ کھانے کا عمل لے لیں. کھانا اللہ کھاتا؟ جواب کیا ہے؟ نو. پیتا ہے؟ نو. شادی کرتا ہے؟ نو. اولاد ہے؟ نو. سوتا ہے؟ نو. اس کے جتنے انسانی جسم کے حواس ہیں نو. یعنی ہر وہ شے جس کا بندہ محتاج ہے، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں. یہ آپ نے جواب دے دیا. اب کوئی بندہ آپ کو غیر مسلم پوچھے کہ اللہ کی عبادت کرو، جو کام ہی اللہ نے نہیں کیا وہ کر کیسے سکتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے کہ نہیں. یہ بڑے ہیں، ان کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 8 ڈبے لگوا دے، نہیں لگواتے. آج میں نے شیخ صاحب سے کہا، یہ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کرے کیونکہ مسجد بہت بڑی ہے تو ساؤنڈ سسٹم صحیح نہیں، تو میں اگر 7 دن کے بعد بھی آؤں تو پلے ککھ نہ پڑے تو نہ میرے آنے کا فائدہ نہ آپ کو سمجھنے کا فائدہ. اب عبادت کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں لفظ کئی طرح آیا. کہیں اطیع اللہ آیا، اطیع الرسول. کہیں آیا یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو. کہیں فرمایا کون ہے جو مضطرب کی دعا سنتا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کوئی پکارے. یہ سارے عبادت آپ کو کوئی پوچھے کہ جی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور جو عبادت آپ کر رہے ہیں اس میں سے ایک عمل اللہ نے خود نہیں. عبادت کیسے بنی؟ پہلے یہ سمجھ لیں نا، پھر آگے محبت کی طرف چلتے ہیں. پورے قرآن کو آپ پڑھ لیجئے، ایک عمل اللہ کا عبادت میں نہیں ہے. کھاتا پیتا سوتا جاگتا، اس کا شادی تعلق ازدواجی مال جان اولاد، نیور. اس نے کیا حکم دیا؟ اس نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس رسول کی نقل اتارتے چلے جاؤ، میری عبادت بنتی چلی جائے گی. پورے قرآن میں یہ ایک حکم ہے. یعنی اطاعت میری ہو ہی نہیں سکتی، وہ آتا ہی نہیں، وہ نظر ہی نہیں آتا. تو عبادت کیسے؟ فرما نقل مصطفیٰ کی کرتے چلے جاؤ، عبادت خدا کی بنتی چلی جائے. اب اس بات کو آپ سمجھ گئے کہ عمل رسول کا ہے اور عبادت خدا کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کر کے ہر حکم وہ اس وقت تک عبادت نہیں بنتا جب تک رسول اس عمل کو کر نہ لے. اب اگلی بات سمجھیں، نیکی کس کو کہتے ہیں؟
آپ سے میں پوچھوں نیکی کس کو کہتے ہیں تو آپ شاید ڈیفینیشن نہ کر سکیں. نیکی کس کو کہتے ہیں, گناہ کس کو کہتے ہیں. یہ دو لفظ ہیں اور یہ تمام مذاہب میں موجود ہیں, یہودی ہو, عیسائی ہو, مسلم ہو, یہ سب میں. اب نیکی کی تعریف سمجھ لیں. نیکی کی تعریف سمپل یہ ہے کہ جس کو میرے محبوب نے پسند کر لیا وہ نیکی ہے. جس کو میرے آقا نے سب کر لیا, قبول کر لیا, جو سمجھے جس پر حضور کی نگاہ محبت پڑ گئی وہ نیکی, اور جدھر سے مصطفیٰ نے منہ پھیر لیا وہ بدی ہے. یہ مطلب معاذ اللہ نہیں ہے کہ رسول نے نہیں کیا تو بدی نہیں, کئی کام حضور نے نہیں کیے تو معاذ اللہ وہ گناہ نہیں ہے. جو فعل رسول نہ کرے اس کی ہو سکتا ہے اس کی ریزن ہو کہ وہ نبی کے لیے نہ ہو. جیسے ایک دفعہ آپ شعر پڑھ رہے تھے تو شعر کا آخری لفظ حضور علیہ السلام توڑ دیتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے آئے, عرض کرتے آقا آپ یہ پڑھ رہے ہیں, لفظ یہ ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شاعر نہیں بنایا, اس لیے میں زبان سے ادا کرتا ہوں ایسے ہی ہو جاتا, تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. اسی طرح آقا دو جہاں کئی بار سو کر اٹھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے, سو کر اٹھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے. صحابہ پانی لاتے تو حضور فرماتے ہیں پانی کیوں لائے ہو؟ حضور آپ وضو کریں. فرمایا میرا جسم سو جاتا ہے, میرے صرف یہ آنکھیں سو جاتی ہیں, مگر اندر کی آنکھ اور دل وہ نہیں سوتا. اب بتائیے یہ چیزیں آ گئی نا, نبی کے عمل سے وہ بن گئی نیکی. بات چیزیں نبی نے چھوڑ دی, وہ امت کی خاطر چھوڑی. کیوں چھوڑی یہ ابھی آپ بات آگے آئے گی, حضور نے کیوں وہ باتیں چھوڑی. تو دین کا سارے کے سارا دین کا دار و مدار اللہ نے محبت پر رکھا. اب مسجدوں میں وہ محبت بول گئے نا, نمازی ایک دوسرے اوپر سے نمازی اندر سے ایک دوسرے کے یہ ایسا ہی. میں اللہ کے رسول کی ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, خدا کی عزت کی قسم شاید کوئی مسجد میں نمازی بچے ہوں جو بغض نہ رکھتے ہوں, اور آئے کس کے گھر میں اللہ کے. وہ اکثرے والی ذات دیکھ رہی ہے نا کہ اندر کیا ہے. دین کی بنیاد اللہ نے رکھی تھی محبت پر. پڑھیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر میرے رسول کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہو تو پہلے رسول سے پوچھو میرے کیسے بنو گے. لوگ حضور سے پوچھنے آئے آقا ہم اللہ کے بننا چاہتے ہیں, تو آقا کو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, محبوب جو بھی تیرے پاس آئے نا میرا بننے کے لیے, بننا چاہتا میرا اور آنا چاہتا ہے آپ کے پاس, مگر آپ کے پاس آ کر میرا بننے کا وہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو محبوب سمپل سا طریقہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. اسے آپ فرما دیں اگر تم خدا کے بننا چاہتے ہو, اللہ بڑا ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ نہیں؟ بولیے اللہ بڑا ہے, رسول مخلوق ہے, رسول چھوٹا. فرمایا میرا بننا چاہتے ہو, بڑے کا بننا چاہتے ہو تو مولا کیا کریں, فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ, خدا کے بننا چاہتے ہو تم سب مصطفیٰ کے بن جاؤ. بننے کس کا چاہتے تھے طاہر صاحب؟ اللہ کے. وہ کس کا بنا رہا ہے؟ تو شرک کا کلا کما ہو گیا کہ جو مصطفیٰ کا بنتا ہے وہی خدا کا بنتا ہے, جو یار کا نہیں وہ اس کا بھی. یہ سادہ سا میں نے ترجمہ پڑھا, یہ لفظ کئی بار میں اس پر بول چکا ہوں, یہ وہاں جا کے دیکھ لیں. اب میں نے محبت پہ رہنا. دین کی بنیاد ہے محبت. تین چیزیں یاد رکھ لیں, اللہ, نبی, دین. اللہ ہوا خالق, مالک, رازق. تو اللہ کیا ہے؟ رب العالمین, رب المسلمین. وہ کافروں کا بھی مانے نہ مانے کہتا میرے میں نے دینی روٹی. وہ فاسقوں کا بھی رب ہے, وہ مشرکوں کا بھی رب ہے, وہ منافقوں کا. یہ آپ کیٹیگری کر لیں.
جتنی کائنات میں مخلوق ہے سب کا رب ہے، کوئی مانے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب محبوب کی بات آئی فرمایا میں ہوں رب العالمین، میں پالنے والا، میری محبت ازل سے لکھ دیا رحمتی وسعت کل شیء، کہ جب مجھے کبھی غصہ آ جائے تمہاری حرکتوں پر، تمہاری باتوں پر، تمہاری غلطیوں پر، تمہاری کوتاہیوں پر، تمہاری لغزشوں پر، جب بھی مجھے غصہ آ جائے گا پریشان نہ ہونا، دل سے کہہ دینا مولا غلطی کر بیٹھا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں نہیں پوچھوں گا تو توبہ کر، کسی مولانا کے پاس جا اور یوں کان پر، نیور، تو بس دل سے کہہ دے، کیونکہ دل میرے قبضے میں۔ اب اس آیت کو پڑھیے، وہاں فرمایا میرا بننا چاہتا ہے، خدا کا بننا چاہتا ہے تو کس کا بن؟ آپ جس کو مرضی کہہ لیں، جو اس کانسیپٹ کو مانتے وہ تو فالو کر لیں گے، وہ کہیں گے یہ صحیح ہے کہ خدا کا بن نہیں سکتا جب تک بندہ مصطفیٰ کا، کھانا بھی حضور کی سنت، پینا بھی حضور کی سنت، شادی بھی حضور کی سنت، سونا بھی حضور کی سنت، معاملات بھی طے کرنا حضور کی سنت، کل حرکات و سکنات ہوئی اپنی جگہ سنت۔ فرمایا مصطفیٰ کی نقل اطاعت بناتے تم چلے جاؤ، عبادت بناتا میں چلا جاؤں گا، اس کی نقل تم اتارو، اصل عبادت میں بنا دوں، ورنہ دنیا کا قاعدہ ہے کبھی بھی امتحان دینے والا نقل والا کبھی پاس نہیں ہوتا، کائنات کا نظام پکا ہے کہ کبھی بھی نقل کوئی بچہ مارے تو کبھی کوئی ایگزامینر اس کو پاس نہیں کرتا، اوکے نہیں کرتا۔ ایک امتحان والا نگران جیسا وہ کہتا جب تک تو میرے یار کی نقل نہیں اتارتا میں تجھے پاس کے نمبر ہی نہیں دیتا۔ اس لیے اولیاء پیدا ہوئے، انہوں نے عبادات کو لذت، کیف، سرور، حلاوت، مزے والا بنا کے رکھا۔ اب تین چیزیں، پہلا ہے اللہ، وہ خالق مالک، اس کے بعد بنایا رسول کو، پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ نے کوئی بات رسول کو الگ کر کے انسان سے نہیں کی۔ یہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بڑھتا چلا جا رہا، اب تو خیر 1.5 سال سے اس کو کافی جوتے پڑ گئے، وہ کانسیپٹ یہ بنا جی صرف قرآن کافی، غلط ہے یہ بات، خود قرآن بھی نہیں کہتا کہ میں سب کے لیے کافی ہوں۔ چلو قرآن کافی تھا، آپ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ چاہیں جب پہلی بار وحی آئی تو پہلی آیات کتنی آئیں؟ 6، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کتنی آیتیں ہوگی؟ اونچا بول، ایک پھر میں پڑھ رہا ہوں آپ کو شاید سمجھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کتنی بنی؟ جب حضور حرا سے نیچے آئے، مشرک سامنے بیٹھے تھے، حضور غار پہ کھڑے ہوئے، حضور نے یہ 5 آیات پڑھی۔ کتنی آیات؟ یہ لفظ ذرا میں آپ کی ایک ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہوں گا، میرا حوالہ آپ مجھے قبول کریں جب میری وضاحت کریں۔ یہ 5 آیات کدھر سے آئیں؟ اوپر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیات مشرکوں کے سامنے پڑھ دی، سارے بیٹھے تھے، آقا نے 5 آیات پڑھی، 6 نہیں پڑھی۔ جب 5 پڑھ لی تو وہ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ پہلی بار قرآن نازل ہو رہا، غور سے یہ بات میری فوکس ڈوب کے سنیں، اے محمد یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں ہم نے سنا نہیں کبھی، یہ لفظ، یہ کلام، یہ الفاظ، یہ آپ کی زبان سے جو نکل رہا ہے یہ کیا ہے؟ آقا نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ اب آپ کی توجہ ذرا میری طرف غور سے یہ بات بتائی، یہ جو لفظ حضور بول رہے ہیں یہ قرآن ہے۔ کیا لفظ ہے؟ یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نبی کا قول ہے، یہ نبی کا قول ہے۔ کتنی آیتیں حضور پر نازل ہوئی؟ 5۔ حضور کیا فرما رہے؟ یہ کیا ہے؟ قرآن۔ جب حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، اب میرا سوال آپ سے،
یہ جو حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، قرآن آیا حضور پر، بندوں پر نہیں آیا۔ حضور قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، قرآن ہے۔ دو چیزیں آ گئی، قرآن رسول پر آیا اور رسول قرآن کا تعارف کروا رہا۔ اب دو چیزیں ان سب کے سامنے، قرآن آیا حضور کے ساتھ، حضور بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اللہ کا قرآن۔ اب آپ سے میرا ایک سوال، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ میرا سوال ہے، اگر سمجھ آ گئی تب میں سوال کرتا ہوں، پلے پڑ گئی؟ حضور نے ان سے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تمہیں جس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جب حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جو لفظ ہے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، حدیث ہے، نبی بول رہا ہے نا، نبی نے کہا یہ قرآن ہے، تو زبان مصطفیٰ سے جو نکلے وہ حدیث ہے، وہ کیا بنا؟ حضور نے قرآن کا الگ تعارف کروایا اور حضور نے اپنی زبان سے فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ جو جملہ یہ قرآن ہے، پہلے انہوں نے یہ مانا یا قرآن کو مانا؟ سمجھائیں گے، میں چلوں گا بھلے جمعہ ختم ہو جائے، تاکہ آپ کو پلے پڑے کہ آپ لینے کیا آتے ہو۔ یونیورسٹی میں آپ کا بچہ جاتا ہے، لاسٹ فائنل ایئر میں وہ پڑھتا ہے، وہ کچھ لے کے آتا ہے، تو آپ اللہ کی یونیورسٹی میں آئے پلے ہی نہ پڑے تو میرا کیا بولنے کا فائدہ؟ اب بولیے، پلے پڑی ہے بات کہ نہیں پڑی؟ جی کہ گھر جا کے ویڈیو دیکھیں گے جی، وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے، پھر سمجھ میں آ گیا۔ حافظ صاحب یہ بات میں نے ایک ایک کو فوکس کر کے کرنی، طاہر صاحب بھی بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ دونوں حضرات پہلے میں ان کو جانتا ہوں، نئے وارد جو ہے ان کو، یہ چودھری صاحب بھی بیٹھے۔ میری بات کہنے کا مقصد یہ، ابھی تک آپ بات ڈیپلی سمجھ نہیں سکے۔ فرحان صاحب پلے پڑی؟ پھر سمجھا دوں گھما کے، قرآن کی کتنی آیتیں آئیں؟ اب میں پھر گھما کے کہہ رہا ہوں، کتنی آیتیں تھیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم۔ یہ 5 آیتوں حضور نے پڑھی، ان کو سمجھ نہ آئی جو سامنے تھے، انہوں نے پوچھا مشرکوں نے، اے محمد یہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے جواب میں فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یاسین طاہر صاحب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے یا نبی کا قول ہے؟ نبی کا قول ہے۔ اب جہاں تک چلو شکر ہے بات سمجھ گیا۔ اب میں آپ سے اگلی بات پوچھتا ہوں، پہلی وحی قرآن کی آ رہی ہے، قرآن تو نہیں بولا کہ میں قرآن، بھئی رابطہ قرآن آ رہا ہے، ایسا پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے جی قرآن کافی، اللہ کا قرآن محمد کی زبان کے بغیر سمجھ میں آتا ہی کوئی نہیں، بات ختم۔ اب اتنی بات یاد رہے گی، کسی کو چھیڑنا ہو نا تو ایسے پوچھا کریں، اسے کہیں سچی بات قرآن کی تاریخ کیا؟ قرآن اللہ کا کلام۔ بھئی کیسے؟ کہاں لکھا اللہ کا کلام؟ کہاں قرآن کہتا ہے میں قرآن؟ اب یہاں تک بات آ گئی تو اللہ نے قرآن کی آیات کو مصطفیٰ کی حرکات و سکنات سے بنایا۔ حضور چلے تو اللہ نے قرآن کی قسم کھائی، حضور بولے تو اللہ نے قسم کھائی، حضور رات کو سوئے تو اللہ نے قسم کھائی، حضور غمگین ہوئے تو اللہ نے قسم کھائی۔ یعنی آپ اندازہ کریں قدم قدم پر، حتیٰ کہ ایک مقام پر حضور اکیلے جا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا تھوڑا غم نہ کر، انک بأعیننا، تو تو میری نگاہوں میں رہتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر کہیں بڑی اللہ کی ہدایات ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب میں ایک مجھے سبق پڑھا دے کس عبادت کا ذکر ہے؟ کون سی صورت ہے تبت یدا؟ گھر جائیں ریسرچ کر لیں، سرجن کے بعد چلیں اس آیت میں کس عبادت کا ذکر ہے؟ جواب آئے گا نہیں، ایک بات کا ذکر، مصطفیٰ کا ادب۔ اب اس بات کی طرف آ جائیں تو اللہ پاک نے محبت کے اینگل میں، محبت کے روپ میں، محبت کے زاویے پر انسان کو پیدا کیا اور فرما دیا انسان اگر تو بھٹک جائے، بہک جائے، الجھ جائے تو تجھے کسی کے پاس جا کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، دل میں بس کہہ دینا ہائے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اگلا سوال ہی نہیں کروں گا، میں سارے پچھلے معاف کر دوں گا۔ یہ ازل سے اس نے لکھ کر لگا دی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے مجھے تیری حرکتوں پہ غصہ آتا ہے،
اے میرے بندے جس طرح کہ تو حرکتیں کرتا ہے مجھے تیری اداؤں پر حرکتوں پر غصہ آتا ہے، میں کبھی کبھی بڑا غضبناک ہونے لگتا ہوں، مگر میری رحمت پر، کیونکہ غصہ مجھے آ رہا ہوتا، میرے جلال پر جمال آ جاتا ہے، میں تیری حرکت کو معاف کر دیتا ہوں، غصے پہ آتا ہوں، اور یہ میں نے ازل سے تقدیر کے قلم سے لکھ دیا، مٹ نہیں سکتا، لکھ دیا کہ جب کبھی مجھے غصہ آ جائے تو میں اپنے بندے کو سزا نہیں دوں گا۔ یہ صرف اس امت محمدیہ کا حصہ ہے، ادروائز اس سے پہلے جو امتیں آتی تھیں وہ نبیوں کی زندگی میں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ایک امت نہ بچی، جو بچے وہ صاحب ایمان تھے۔ حضور کی امت پر کون کون سا گناہ یہ امت نہیں کرتی؟ جھوٹ یہ بڑے بولتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، ایک دوسرے کا بیڑا تارنا تو نہیں ہے، کام کرتے ہیں بلکہ کالے علم بھی کرواتے ہیں۔ کون سا عمل ہے جو اس امت میں نہیں؟ مگر اللہ نے وعدہ کر رکھا محبوب کیونکہ اب ان میں تو نے بسیرا کر لیا، اب میں ان کو دیکھوں یا تجھے دیکھوں؟ بات وہ نہیں چاہتا، کہتے میں کیوں ماروں؟ ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، مردود بنا دیا، امت محمدیہ کی باری آتی، رب ان کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے نسبت محمد کو دیکھتا، اتنا حیا ہے اس کو۔ تو اللہ نے حضور کی حرکات سے دین، اور جو حضور کی اداؤں سے دین بنا اسی کا نام ہے اسلام۔ اس کا کیا نام ہے؟ ادروائز اسلام اور کوئی چیز نہیں۔ بھئی قبر میں کتنے سوال ہو گئے؟ مر ربو کا، دوسرا ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ پہلے سوال تیرا رب کون ہے، پھر کیا سوال تیرا دین کیا، پھر لاسٹ سوال ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ، اگر آخری سوال کا جواب دے گیا تو بلے معاف۔ وہ کیا سوال؟ ما کنت تقول بحق حاضر الرجل محمد، یہ جو تیرے سامنے ہستی ہے بڑے حسین و جمیل ہیں، بس اتنا بتا دے اسے کیسے تو جانتا تھا؟ یہ نہیں کہ تو کیا کہتا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے، تو کیسے جانتا؟ ساری زندگی ایمان کی باتیں کرتا رہا، ایمان اس کے قدموں کو مضبوط کر دے گا کہ بول محمد اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی اداؤں سے دین بنا۔ یہ اب پڑھیے قرآن مجید کی آیت کہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنی رحمتوں میں رکھا۔ اب پڑھیے، فرما قل یا عبادی، اے میرے محبوب تو اپنی زبان مبارکہ سے میرے بندوں سے کہہ دے۔ تو باری تعالیٰ تیرے بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو غلطی میں بہک گئے، بھٹک گئے، الجھ گئے، پھنس گئے، خطا کر بیٹھے، اور کسی بھی مسئلے میں راہ حق سے ادھر ادھر ہو گئے۔ قل یا عبادی الذین، اب دیکھیں رب کہہ رہا ہے میرے بندے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نیک وہ ہوتا ہے جو صالح ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، نمازی ہو، عابد ہو، حاجی ہو، حافظ ہو، عالم ہو۔ رب اس بندے کو اپنا کہہ رہا ہے جو ہمارے کانسیپٹ سے نیگیٹو جاتا ہے۔ اب آج کیا کہہ رہے؟ قل یا عبادی، میرے محبوب اپنی زبان مبارکہ سے تو کہہ دے۔ مولا میں کیا کہوں؟ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ باری تعالیٰ تیرے بندے کون؟ نمازی، روزے دار، پرہیزگار، متقی، جو عبادت میں کمال پر پہنچا وہ تیرے بندے؟ فرما نہیں نہیں نہیں، وہ میرے بندے نہیں، حالانکہ ہیں وہ بھی اس کے بندے، مگر یہاں دلجوئی کے لیے کیا کہتا؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، سونیا جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر ادھر سے ظلم ہو گیا، ادھر سے فوری طور پہ بولے کہ میرے پاس آ گئے، مولا غلطی ہوگی۔ فرمایا وہ گناہگار جن کو کوئی سینے لگانے والا نہیں ہوتا وہ میرے بندے ہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، آگے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ نہیں فرمایا اے نیکوکارو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، نہ نہ نہ، فرمایا اے گناہگارو، کیا فرمایا؟ اسرف، اے گناہگارو، اے اپنی جان پہ ظلم کر لینے والوں، اپنے اوپر خطاؤں کے پہاڑ لاد لینے والوں، کیا ہوا؟ امید تم رکھ لو، رحمتیں میں کر دوں گا۔ اس آیت کو ریپیٹ کر کے دو بار کہا، الذین اسرفوا علی انفسہم،
اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو کیا فرما لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ پھر دوہرا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بخش دے گا۔ آگے لفظ فرما جمیعا، جمیعا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹوٹل۔ جب آپ دکان پہ جاتے ہیں تو آپ دکاندار سے مال لیتے ہیں، اینڈ پہ وہ ساری قیمتیں آپ کو کیا کر کے دیتا ہے ٹوٹل، یہ جو آپ کی رقم کا بل بنا ہے ٹوٹل۔ آپ کسی کے پاس جائیں کمپیوٹر پر وہ ٹائپ کرتا ہے رسید نکال، یہ ٹوٹل، ایک ٹوٹل ہے آپ کے ذہن کا، ایک ٹوٹل ہے مولا کے کرم کا۔ بندہ ٹوٹل کرتا ڈنڈی مار جاتا ہے، رب ٹوٹل بتاتے ہوئے ڈنڈیاں نہیں مارتا۔ فرمایا ایک ٹوٹل تو دنیا والوں سے پوچھتا تیرے اتنے گناہ، ایک ٹوٹل تیری خطاؤں کا میں بتاتا ہوں۔ اگر کل جہاں تیری خطاؤں سے بڑھ جائے اور ساری کائنات تیری گناہوں سے لبریز ہو اور ہر گناہ ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ زمین و آسمان سے بھی گناہ تیرے بڑھ کیوں نہ جائیں، ایک بار آ تو جا، ساری معاف کر دوں گا۔ یا عبادی ٹوٹل جمیعا لا تقنطوا من رحمت ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ پھر دوہرائے انہ هو الغفور الرحیم، سونے ان کو بتا دینا میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ پھر دوسرے مقام پہ کیا فرمایا نبئ عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیں، ادھر فرمایا نا گناہگار، ادھر پھر فرمایا نبئ عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیں۔ مولا میں کیا کہوں؟ فرمایا انی انا الغفور الرحیم، میں تو رحمت ہی رحمت ہوں، میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے۔ اور یہ آج جو میں نے ابھی اینڈ پہ آپ کو جملہ بولا کہ میں نے عذاب دے کے کیا کرنا، بعد میں آپ پکڑ ہی نہ لیں، سن لیں ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے، اللہ نے حضور کی امت پر اعلان کر رکھا ہے۔ میں نے ترجمہ سن لیں ما یفعل اللہ بعذاب، میں نے تمہیں عذاب دے کر، میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں عذاب دے کے کچھ نہیں کرنا، رب ہو کر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے لوگوں اب اتنا کرم تو میں نے کر دیا، مجھے راضی تو تم کر دیا کرو۔ اللہ پاک اپنی رحمت خاصہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔